السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسی وقت میں جا رہے ہیں جو ہزاروں سال پہلے کا ہے۔ دریائے نیل کے کنارے ایک عظیم سلطنت قائم تھا جس کا طاقت اور شان کا مثال دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں ملتی تھی۔ اس سلطنت کا حکمران وہ شخص تھا جس کا نام فرعون تھا، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فرعون بہت ظالم انسان تھا اور اس نے کبھی خدا کو نہیں مانا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا تباہ کی، سب کچھ ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہے اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو، آئیے ہمارے ساتھ۔ ہزاروں سال پہلے جب دنیا تہذیب کے ابتدائی مراحل میں تھی، دریائے نیل کے کنارے ایک ایسی سلطنت قائم تھی جس کی شان و شوکت کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ یہ قدیم مصر کا دور تھا جہاں فرعونوں کی حکومت تھی۔ ان فرعونوں میں رامسیس دوم سب سے زیادہ طاقتور اور مغرور بادشاہ تھا۔ اس نے بلند و بالا اہرام بنوائے، عظیم الشان مندر تعمیر کیے اور اپنی طاقت کے نیشے میں چور ہو کر خود کو کائنات کا رب کہلوانا شروع کر دیا۔ مصر کے چپے چپے پر اس کی دہشت پھیلی ہوئی تھی اور لوگ اسے دیوتا ماننے پر مجبور تھے۔ فرعون کی اس سلطنت میں بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا گیا تھا۔ ان سے جانوروں کی طرح مشقت لی جاتی تھی، انہیں بھاری پتھر ڈھونے پڑتے اور ان کی زندگیاں اجیرن کر دی گئی تھیں۔ ایک رات فرعون نے ایک خوفناک خواب دیکھا جس کی تعبیر نجومیوں نے یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اس خوف سے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو ذبح کر دیا جائے۔ یہ تاریخ کا ایک سیاہ ترین دور تھا جہاں ہر طرف چیخو پکار تھی۔ اسی ظلم و ستم کے دور میں اللہ کے حکم سے حضرت موسی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی والدہ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں ایک صندوق میں رکھا اور نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ وہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل کے باغ میں جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اس بچے کو دیکھا تو ان کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ یوں جس بچے کے ڈر سے فرعون نے ہزاروں معصوموں کا خون بہایا تھا، وہی بچہ اسی کے محل میں اسی کے دسترخوان پر پرورش پانے لگا۔ جب حضرت موسی جوان ہوئے اور اللہ نے انہیں نبوت کے منصب سے سرفراز کیا تو انہیں حکم ملا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے ہدایت کی طرف بلاؤ۔ موسی اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے۔ ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی فوج کا مالک فرعون تھا اور دوسری طرف اللہ کے دو سچے نبی۔ موسی نے فرمایا، اے فرعون، اللہ سے ڈر اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے مذاق اڑایا اور اپنی خدائی کا دعوی دہرایا۔ اس نے موسی کو جادوگر کہا اور اپنے سب سے بڑے جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا۔ مقابلے کے دن ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہوا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں جو جادو سے سانپ نظر آنے لگیں، لیکن جیسے ہی حضرت موسی نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی زمین پر ماری، وہ ایک عظیم الشان ایڈھا بن گئی اور جادوگروں کے تمام جھوٹے سانپوں کو نگل گئی۔ یہ دیکھ کر جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ رب العالمین کا معجزہ ہے، اور وہ وہیں سجدے میں گر گئے۔ فرعون یہ سب دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے جادوگروں کو عبرتناک سزا دی، مگر حق کا چراغ روشن ہو چکا تھا۔ آخر کار ہجرت کا وقت آ گیا۔ حضرت موسی اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکلے۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو وہ غصے میں پاگل ہو گیا اور اپنے عظیم لشکر اور رتھوں کے ساتھ پیچھا کرنے لگا۔ صبح کے وقت بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچ گئے جہاں آگے گہرا پانی تھا اور پیچھے فرعون کی تلواریں۔ قوم گھبرا گئی لیکن موسی کا ایمان کامل تھا۔ اللہ نے فرمایا، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ لاٹھی لگتے ہی سمندر کے بیچ 12 راستے بن گئے اور پانی کی دیواریں پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو گئیں۔ بنی اسرائیل بے حفاظت پار اتر گئے۔ فرعون نے جب یہ راستہ دیکھا تو وہ اپنے غرور میں لشکر سمیت سمندر کے بیچ اتر گیا۔ جب وہ عین درمیان میں پہنچا تو اللہ نے پانی کو مل جانے کا حکم دیا۔ وہ عظیم لشکر جو زمین پر ظلم کرتا تھا چند لمحوں میں موجوں کی نظر ہو گیا۔ ڈوبتے وقت فرعون نے پکارا کہ میں موسی کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے اس کے جسم کو محفوظ کر لیا تاکہ وہ قیامت تک آنے والے
हर जाबिर हुक्मरान के लिए निशान अबरत रहे। आज भी उसकी मम्मी मिस्र के अजायब घर में मौजूद है, जो पुकार पुकार कर कह रही है कि ताकत और बादशाही सिर्फ अल्लाह के लिए है। तो दोस्तों, ये थी फिरौन की कहानी। हमारी हर कहानी के पीछे एक सबक होता है। उम्मीद है कि आपने इससे कुछ सीखा होगा और हमारे से ऐसे ही कहानी आप लोगों के लिए लाते हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।